اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی نہیں بلکہ حال اور مستقبل کا آئینہ ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دعوت کیا ہوتی ہے، صبر کیا ہوتا ہے اور اللہ کی پکڑ کتنی یقینی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے۔ ایک نبی، ایک قوم اور ایک ایسا انجام جو قیامت تک کے لیے مثال بن گیا۔ زمین پر بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر، یہ صرف نام نہیں تھے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے معبود تھے۔ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے ایک نور بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ ایک عام انسان تھے مگر ذمہ داری غیر معمولی۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر جواب میں ہنسی اڑی، تمسخر ہوا، انکار۔ سال گزرتے گئے، دہائیوں نے صدیاں بنائیں۔ نوح علیہ السلام دن میں بھی بلاتے، رات میں بھی سمجھاتے، کھلے عام گئی، خاموشی سے بھی۔ وہ کہتے، میں تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، مگر سردار کہتے، یہ تو ایک عام آدمی ہے، یہ تو ہمیں بہکانا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے صبر کا امتحان بڑھتا گیا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے 950 سال دعوت دی، 950 سال، اور ماننے والے صرف چند لوگ۔ مایوسی نہیں تھی، درد تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے جھکے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو پکارا مگر وہ بھاگتے رہے۔ یہ دعا کمزوری نہیں تھی، یہ سچائی کی فریاد تھی۔ تب اللہ کا حکم آیا، ایک کشتی بناؤ، ایک خشک زمین پر جہاں سمندر کا نام و نشان نہ تھا۔ لوگ ہنستے تھے، پاگل ہو گیا ہے، خشکی میں کشتی؟ مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے بناتے رہے۔ کشتی مکمل ہوئی، اللہ کا حکم قریب تھا۔ فرمایا گیا، جب تنور سے پانی ابلے تو ہر جانور کا ایک جوڑا اور اہل ایمان کو سوار کر لینا۔ آسمان بدلنے لگا، ہوا کا رخ سخت ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ مگر جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ یہ لمحہ صرف ایک باپ کا نہیں تھا، یہ ایمان اور انکار کا فیصلہ تھا۔ اچانک آسمان پھٹ پڑا، بارش نہیں، سیلاب تھا۔ زمین سے چشمے پھوٹ نکلے، سمندر اور آسمان مل گئے۔ کشتی لہروں میں ڈولنے لگی، پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح غائب ہونے لگے۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا موجوں میں گم ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ پورا ہوا، کافر ڈوب گئے، ظالم مٹ گئے، صرف کشتی باقی تھی اور اس میں ایمان۔ طوفان تھم گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، سچائی کا راستہ لمبا ہو سکتا ہے مگر انجام ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ نسب، طاقت، عقل، کچھ بھی ایمان کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ آج بھی اگر انسان غرور میں جیتا رہے، اگر اللہ کی بات کو نظر انداز کرے تو انجام بدلتا نہیں۔ یہ کہانی ماضی کی نہیں، یہ ہماری کہانی ہے۔ سوال صرف یہ ہے، ہم کشتی میں ہیں یا لہروں میں؟